بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دیور بہت چھوٹا تھا اور لاڈلا تھا۔ سب گھر والے اس کو بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ابھی چھوٹا تھا، میں بھی اس کو پیار سے گلے لگا لیتی تھی اور وہ بھی مجھے اپنی بڑی بہن سمجھتا تھا اور میرے کمرے میں میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ایک دن شوہر اور گھر والے سب ایک شادی پر چلے گئے۔ شوہر نے کہا کہ بھائی کو اپنے کمرے میں سلا لینا، رات کو اس کو ڈر لگتا ہے۔ میں نے بچہ سمجھ کر اس کو رات کو اپنے کمرے میں سلا لیا اپنے ساتھ، لیکن اس نے میرے ساتھ جو کیا میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ اس نے میرے ساتھ میرا نام حسنہ ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ میرے سسرال میں میرا ایک چھوٹا دیور بھی ہے جس کی عمر صرف 11 سال ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ میں 3 بڑے بھائیوں کی چھوٹی بہن تھی، لیکن میرا کوئی چھوٹا بھائی نہیں تھا، اس لیے مجھے ایک چھوٹا بھائی ہمیشہ سے ہی چاہیے تھا۔ میں نے سوچا کہ بھائی تو اب نہیں مل سکتا، پر دیور ہی بھائی کی صورت میں مل گیا ہے۔ گھر میں میری ساس نہیں تھی، لیکن میری 2 نندیں رہتی تھی اور میرے سسر بھی رہتے تھے۔ ایک گھر تھا اور میرا پورشن اوپر والا تھا۔ میرے دیور کا نام حامد تھا۔ وہ پورا دن میرے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ بس میرے پاس ہی بیٹھا رہتا تھا کہ میری بھابھی سب سے پیاری ہیں، بھابھی کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ دیکھنے میں تو میں واقعی بہت خوبصورت تھی، تبھی تو شوہر کا بھی دل جیت لیا تھا۔ وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے اور میں بھی آنکھوں میں خواب سجائے خوش تھی۔ سوچا تھا کہ زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ شوہر کو پہلے سے جانتی تھی، لیکن یہ محبت کی شادی نہیں تھی۔ دراصل ہم ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، وہیں پر شوہر نے مجھے پسند کر لیا تھا اور اس کے بعد رشتہ بھیج دیا۔ وہ کہتے تھے کہ میری طرف سے یہ پسند کی شادی ہے اور تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، ہمیشہ میرے گھر والوں کی عزت کرنا، ان کا خیال رکھنا، اور میرے چھوٹے بھائی میں تو میری جان بستی ہے۔ میں ساری زندگی باہر کے ملک میں رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا۔ جب میں واپس آیا تو چھوٹا حامد 7 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد تو میں واپس آیا ہوں، 7 سال کے بعد میں نے اس کو دیکھا ہے۔ وہاں پر بری طرح پھنس گیا تھا، اس لیے فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ساری زندگی۔ ان سے دور ہی رہا ہوں، پہلے پڑھائی کے سلسلے میں، پھر نوکری کے سلسلے میں، بس اب خاندان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تم بھی میری فیملی ہو اور یہ سب بھی، اسی لیے ان سے کوئی جھگڑا نہ کرنا۔ میں تو اپنا گھر بسانے آئی تھی اور دل میں یہ خواہش تھی کہ سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں گی۔ میں کوئی کھانے کی چیز بناتی تو سب سے پہلے حامد کو دیتی، وہ بھی بہت خوش ہوتا تھا۔ کبھی کبھی میرے لیے باہر سے کوئی چیز بھی لے آتا تھا۔ اتنا پیار آتا تھا مجھے اس پر کہ کبھی اسے گلے بھی لگا لیتی تھی اور پیشانی پر بوسہ بھی دیتی تھی۔ ہم لوگ جب کبھی کسی گھر سے کہیں باہر جاتے تو وہ بہت بے چین ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ میں میکے رہنے کے لیے گئی، میرا میکہ دور نہیں تھا، اس لیے 2-3 دن رہنے کے بعد واپس آئی تو حامد روتا ہوا میرے گلے لگ گیا، کہنے لگا کہ آپ کی بہت یاد آئی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ کتنا پیار کرتا ہے تم سے، لیکن وہ اسکول نہیں جایا کرتا تھا۔ سب لوگ کہتے تھے کہ یہ اسکول نہیں جاتا، یہ بہت بری عادت ہے اس کو اسکول جانا چاہیے۔ وہ کہتا تھا کہ میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، لیکن میرا شوہر کہتا تھا کہ بنا بنایا کاروبار ہے، اس کو کاروبار سمجھا دیں گے، اپنا کام کرے گا، پڑھائی تو انہوں نے کرنی ہوتی ہے جنہوں نے نوکری کرنی ہوتی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے۔ میں نے اتنی محنت اسی لیے کی ہے کہ کم سے کم میرا بھائی تو بیٹھ کر کھا سکے۔ اس لیے وہ سب کا لاڈلا بھی تھا اور خاصا بگڑا ہوا بھی تھا۔ کبھی کبھی تو وہ اپنی بہنوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کر دیتا تھا، لیکن میرے ساتھ ہمیشہ عزت سے پیش آتا تھا۔ ایک دفعہ میری نند کے ساتھ تھوڑی سی بحث ہو گئی تو اس نے اپنی بہن کو ہی باتیں سنا دی۔ اس نے کہا کہ باتیں تو آپ ایسے کر رہی ہیں کہ کھانے میں نمک زیادہ کر دیا، جیسے تم بڑا اچھا کھانا بناتی ہو۔ ابھی بھابھی کے آنے سے پہلے جو تم نے بریانی میں رنگ بھرے تھے اور سارے خاندان والوں کا پیٹ خراب ہو گیا تھا، وہ بھی سب کو یاد ہے۔ 1000 روپے کی بریانی کے لیے 5000 کا خرچہ ہو گیا تھا۔ میں زیر لب ہنس دی اور میری نند نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ کتنا بدتمیز ہو گیا ہے۔ وہ اسی طرح سے میرا ساتھ دیتا تھا اور ایک طرح سے ہماری ٹیم بھی بن گئی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں تو آپ ہی کی طرف ہوں، ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا، آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے کسی سے نہیں ڈرنا، اگر بھائی بھی کبھی آپ سے بدگمان ہو گیا میں پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ مجھے اس پر بہت پیار آتا تھا، وہ اچھا بچہ تھا۔ حامد کو میں نے سمجھایا کہ تم اسکول جایا کرو۔ اس نے کہا کہ آپ کی ساری باتیں مانوں گا، آپ کے لیے جان بھی دے دوں گا، لیکن اسکول نہیں بھیجیں مجھے، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میری سب سے اچھی بھابھی ہیں، میں ہمیشہ آپ کی ہر بات مانوں گا، لیکن مجھے یہ ساری باتیں مت کہیں۔ آپ بتائیں آپ نے کیا کھانا ہے، میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں، آپ سمجھیں کہ میں آپ کا غلام ہوں، لیکن اسکول نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن ایک پڑھا لکھا انسان جب کاروبار کرتا ہے تو اس کا
الگ ہی سٹائل ہوتا ہے، اور ایک ان پڑھ انسان جب کاروبار کرتا ہے وہ کاروبار پڑھے لکھے انسان کی طرح نہیں کر سکتا، بس اتنا یاد رکھنا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، اور ہمارے گھر میں میرے شوہر کا ایک کزن آیا ہوا تھا۔ جب اس نے مجھے سلام کیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ حامد نے یہ بات نوٹ کر لی۔ میں کچن میں چائے پکانے کے لیے گئی تو اس نے مجھے آ کر کہا کہ اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، آپ نے اس کو کچھ کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس طرح گھر میں لڑائی بن جائے گی، میں نئی نویلی دلہن ہوں، سب کہیں گے آتے ہی گھر میں لڑائی ڈال دی ہے، اور وہ پھر تمہاری بہن کا ہونے والا سسرال بھی ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی ہوتی۔ تو مجھے اس نے کہا کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ چپ کر جائیں کیونکہ وہ میری بہن کا سسرال ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ حرکت آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ کوئی آپ کو چھیڑے گا تو آپ اسے چھیڑنے دیں گی؟ میں چھوٹے حامد کی باتیں سن کر حیران تھی کہ کس طرح بڑے مردوں کی طرح غیرت کھا رہا ہے اور مجھے بھی سمجھا رہا ہے۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن بہن بیٹی کا معاملہ ہے اور میرے لیے میرا سسرال کا معاملہ بھی تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے غلطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو، جبکہ میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ غلطی نہیں ہوئی تھی۔ وہ شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے حامد کو کہا کہ چھوڑو، پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر دینا چاہیے، لیکن حامد نے تو اس سے بدلہ لیا۔ اس نے اس کی چائے میں لال مرچ ڈال دی، وہ بھی اتنی زیادہ تیز لال مرچ کہ ایک گھونٹ پینے سے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کا سانس بند ہو گیا، آنکھیں باہر آ گئیں۔ اچھا بھلا تماشا ہو گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میری نند نے حامد کو بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ بچہ روتا ہوا چھت پر چلا گیا اور کچھ گھنٹے تک وہیں بیٹھا رہا، کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا۔ میں چھت پر گئی اس سے منانے کے لیے۔ جب میں اس کو تسلی دے رہی تھی تو وہ روتے روتے میرے گلے لگ گیا اور مجھے اچانک سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں فوراً اس سے دور ہو گئی تو اس نے کہا کہ کیا ہوا بھابھی؟ تو میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں، تم چلو میرے ساتھ نیچے۔ اور لبنہ بتا رہی تھی کہ تم کھانا بھی نہیں کھا رہے ہو۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ آ جاؤ نیچے، بھائی بھی تمہارا آنے والا ہے، اور پھر اس طرح بھائی کو ساری بات پتہ چل جائے گی اور ہو سکتا ہے وہ بھی تم پر غصہ کرے۔ میں نے حامد کو سمجھایا اور اس کو نیچے لے کر آ گئی۔ وہ اکثر کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھایا کرتا تھا، میرے لیے کوئی چیز بھی لے آتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی بہن نے اس سے کوئی چیز منگوائی تو کہنے لگا بہت گرمی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو میری نند نے کہا کہ ابھی 5 منٹ پہلے بھابھی کے لیے تو گئے تھے چیز لینے، وہ تمہاری لاڈلی ہے، ہم تمہاری سگی بہنیں ہیں، ہمارے لیے نہیں جاؤ گے اور اس کے لیے گرمی میں جا سکتے ہو؟ تو حامد نے کہا ان کے لیے تو میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، تم لوگوں کے لیے تو میں گلی کی نکڑ تک بھی نہیں جاؤں گا۔ اس کی بہنیں تو اور بھی زیادہ ہی چڑ گئیں اور میں بھی حیران ہو گئی کہ کیسے میرے لیے اپنی بہنوں سے لڑ رہا ہے۔ کل کو وہ کہیں گی کہ اسی نے اس کو پٹی پڑھائی ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا لیکن یہ کوئی بات نہیں سمجھتا تھا، وہ بہت ضدی تھا۔ ایک دن میرے سسر اور شوہر کو رات کے لیے گھر سے کہیں جا رہے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ حامد کو اس کو اپنے کمرے میں سلا دینا، وہ اکیلا سونے سے ڈرتا ہے۔ میں ابھی شادی میں جا رہا ہوں، لیٹ آؤں گا۔ پہلے تو وہ بابا کے کمرے میں ہی سوتا تھا، لیکن وہ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں اور بہنیں بھی۔ اسے اپنے ساتھ سلائیں گی نہیں تو ان کی ساتھ بنتی نہیں، اس لیے تم اس کو اپنے کمرے میں سلا دینا، تمہیں بھی اکیلے ڈر نہیں لگے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب رات ہوئی تو میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ کمرے میں، سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ حامد میرے کمرے میں آ کر سو گیا۔ شادی شدہ تھی، ابھی کمرہ سیٹ کر رہے تھے۔ میرے کمرے میں صرف 2 ہی صوفے تھے جس پر کوئی نہیں سو سکتا تھا، ظاہر ہے اس نے بیڈ پر ہی سونا تھا۔ میں بھی اس سے بچہ سمجھ کر اسے شوہر کی جگہ پر سلا دیا اور خود بھی کروٹ لے کر سو گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر محسوس کیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں کر رہا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور اچانک سے وہ پٹری سے اتر گیا، بری اور فضول باتیں کرنے لگا۔ میں سن کر حیران رہ گئی، اس نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ میں شرم سے پانی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں سے سنی ہے تم نے یہ ساری باتیں؟ کہنے لگا کہ بہت سی جگہ سے سنی ہیں اور آپ کے لیے ہی بچا کر رکھی ہوئی تھیں۔ وہ تو مجھ سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے کوئی بچہ نہیں، کوئی جوان مرد ہو، اور پھر اس نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی 11 سال کا چھوٹا بچہ نہیں ہوں، میری عمر 15 سال ہے، بھائی تو باہر ملک ہوتا تھا، اس سے کیا پتا کہ میری کیا عمر ہے، یہ تو میرا قد ہی نہیں بڑھ رہا، میرے اندر بچوں والا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بچہ سمجھ کر ماں بننے کی کوشش مت کرو، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ تمہارے لیے اپنی بہنوں سے لڑائی کر رہا ہوں، تمہارے لیے دھوپ میں اپنا منہ جلانے کے لیے نکل جاتا ہوں کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں نے کہا کہ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی، میں نے تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھا، اور تم تو بھائی کیا انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہو۔ میں سارے گھر والوں کو بتا دوں گی کہ اس نے کہا کہ ہاں بتا دو سارے گھر والوں کو، کوئی بھی تم پر یقین نہیں کرے گا کیونکہ میں کہوں گا کہ تم ہی مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ اس نے
گلدان اٹھا کر میرے سر پر دے مارا اور میں نیم بے ہوش ہو گئی۔ صبح اٹھی تو میرے سب سے قیمتی چیز چھن چکی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اب میں کیا کروں گی۔ میرا شوہر اور سسرال والے واپس آ گئے۔ جب میں اپنی بے گناہی کا شور ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس نے پہلے ہی میرے دیور نے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے بدگمان ہو چکا تھا، سب مجھ پر بری بری باتیں کر رہے تھے اور نندو کی زبان ہی نہیں رک رہی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس دن بھی اس نے مجھے گلے لگا لیا تھا، تو یہ مجھے ایسے گلے لگا رہا تھا جیسے آپ مجھے گلے لگاتے ہیں۔ میرے شوہر نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا اور کہا کہ ایک تو کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے میری غیر موجودگی میں، اور میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو۔ ارے تم جیسی لڑکیاں ایک مرد کے سہارے نہیں رہ سکتی۔ خوبصورت ہونا اپنی خوبصورتی پر بڑا غرور ہوتا ہے، جب آئینہ دیکھتی ہو تو سوچتی ہو کہ ایک مرد کے سہارے کیسے رہیں گی۔ یہ خوبصورتی تو باقی مردوں میں بھی بانٹ دینی چاہیے، اور بھی چاہنے والے مل جائیں گے، اور تمہیں جب کوئی اور نہیں ملا تو تم نے میرے چھوٹے بھائی کو استعمال کیا۔ اس بیچارے بچے کے دماغ پر کیا اثر پڑا ہوگا ان باتوں کا تو اسے پتہ بھی نہیں۔ تم نے اسے پہلے وقت سے ہی جوان کر دیا، اس کی زندگی برباد کر دی۔ تم جیسی عورتوں کو پتہ نہیں میں نے کیسے اپنے نکاح میں لے لیا۔ تمہیں تو بازار میں بٹھا دینا چاہیے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میرے شوہر نے بہت بڑی باتیں کر دی۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھی تھی، لیکن اس کے بعد اس کے قدموں سے اٹھ گئی، کیونکہ اس نے ہر حد پار کر دی تھی بنا سوچے سمجھے۔ اس نے وہی بات مان لی جو میرے دیور نے کہی، اور مجھے میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے امی ابو کے گھر چلی گئی۔ ماں باپ بیٹی والے تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ ان کی اور بھی 5 بیٹیاں تھیں۔ گھر میں ہی رہنے لگی تو شوہر تو چھوڑ کر چلا گیا تھا، واپس آیا ہی نہیں، یہاں تک کہ بات کرنے کے لیے بھی نہیں آیا۔ میرے بابا نے کہا کہ بات تو کرو، بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، تو شوہر نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھیں۔ کچھ دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ بچہ میرے دیور کا ہے یا میرے شوہر کا۔ میری زندگی برباد ہو چکی تھی، میں کہیں بھی کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس دنیا کی سب سے بری قسمت والی لڑکی ہوں، اور میرے ساتھ اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ میرے گھر والوں کو میں نے ساری بات بتائی، وہ بھی مجھے ہی باتیں سنانے لگے کہ تم اتنی بے وقوف کیسے ہوتی، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ عورت کو تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ مرد اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ میں نے کہا میں اس کو بچہ سمجھتی تھی، مجھے کیا پتہ تھا میرا شوہر مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا۔ میں اسے فون کرتی تھی، میسج کرتی تھی، اس کو وائس میسج کرتی تھی، روتی تھی، لمبے 10 منٹ کے میسج بھیجتی تھی، لیکن وہ مجھے جواب نہیں دیتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایک دن تو اسے پتہ چل جائے گا، لیکن پھر میں تمہارے ساتھ واپس نہیں آؤں گا، کیونکہ تب تک بہت دیر ہو جائے گی۔ رشتوں کو اتنا مت الجھاؤ کہ پھر تم انہیں سلجھا بھی نہ سکو۔ لیکن میرا شوہر جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے میرا میسج سننا بھی چھوڑ دیا۔ میرا 8واں مہینہ چل رہا تھا جب ایک دن میرا شوہر گھر آیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ جو شخص 8 مہینے پہلے میرا میسج کا جواب بھی نہیں دے رہا تھا، آج میرے گھر پر سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے میرے بابا سے کہا کہ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بات کرنی ہے، کیوں آئے ہو یہاں؟ بابا نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، اور پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد ہمارے گھر میں بہت عذاب آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کسی مظلوم کے آنسو بہے ہوں، کسی مظلوم پر تہمت لگائی ہو، تو وہ پھر گھر برباد ہو جاتا ہے۔ میری بہن کو طلاق ہو گئی ہے، اس کا نکاح ہوا تھا، لیکن ان لوگوں نے طلاق دے دی، جبکہ وہ ابھی تک رخصت بھی نہیں ہوئی تھی۔ چھوٹی بہن سیڑھیوں سے گر گئی اور اس کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور تم جانتی ہو حامد کے ساتھ کیا ہوا؟ اسے کینسر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر اسے بچانا ہے تو 1 کروڑ روپے لگے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور اس کے پاس شاید 1 سال سے زیادہ وقت بھی نہیں ہے۔ اس نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ وہ تم پر نظر رکھتا تھا، اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں تم پر بھروسہ نہیں کیا، تمہیں بہت برا بھلا کہا۔ اپنے بھائی کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا، سمجھتا تھا کہ وہ تو بچہ ہے، لیکن آج کل کوئی بچہ نہیں ہوتا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ چرپائی پر پڑ گیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، دن رات روتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی ہے کیونکہ میں نے کسی کی زندگی برباد کی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تو وہی ہوں جس کو تم بازار میں بٹھانا چاہتے تھے، آج اپنے گھر واپس لے جانے کے لیے آئے ہو۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اللہ بھی کہتا ہے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لو، کم سے کم تم پوچھ تو لیتے مجھ سے۔ تم نے مجھے صفائی پیش کرنے کا بھی موقع نہیں دیا، اور جب میں نے تمہیں فون پر بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو کیا کہا تم نے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس کو گرا دو۔ اب میں اس بچے سمیت میں تمہیں قبول کیسے ہو سکتی ہوں؟
مجھے طلاق نامہ بھیج دینا اس بچے کی پیدائش کے بعد، نہیں تو میں تم پر خلا کا کیس کر دوں گی۔ میں نے کہا کہ میں اب وہاں سے چلی گئی ہوں۔ میرا شوہر مجھے پکارتا رہ گیا لیکن میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کتنے زخم لگائے تھے اس نے میرے دل پر، جب بھروسہ ہی نہ کرے کوئی آپ پر تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ میرے بابا کے ساتھ کوئی باتیں کر رہے تھے اور اس کے بعد 3-4 دفعہ پھر دوبارہ گھر آئے تھے۔ میں نے بابا کو کہہ دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے خود ہی کچھ کر لوں گی۔ بابا نے کہا ایسی بات کیوں کرتی ہو، ہم مر گئے ہیں کیا؟ جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی دی، ویسے تو میرا بھی اس معاشرے میں بہت برا حال تھا، لیکن میں اس بیٹی کو بہادر بناؤں گی، یہی سوچ کر اسے دل سے لگا لیا۔ بیٹی کے پیدائش کے بعد شوہر پر خلا کا کیس کر دیا اور اس سے طلاق لے کر اپنے گھر میں رہنے لگی۔ گھر میں ٹیوشن پڑھاتی، پھر آہستہ آہستہ اور بھی کام کرنے لگی۔ پھر جب بچی بڑی ہو گئی تو ایک آفس میں جاب کر لی۔ اب اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہوں، اس کا خیال کرتی ہوں۔ میرا دیور ابھی بھی اس دنیا میں ہے۔ وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اسے کینسر ہے، لیکن شاید اسے کوئی اور ہی بیماری تھی اور مجھے اب ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ اب میں اپنا فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑ دیتی ہوں۔ آپ لوگ بتائیں جو میں نے کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط؟ میرے شوہر نے میرا دل توڑا تھا، اس نے مجھے ایسی باتیں کی تھیں جو اگر وہ نہیں کرتا تو شاید اس کی بچت تھی۔ اگر وہ مجھ پر اس وقت بھروسہ کر لیتا کہ میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی تو آج ہماری مزید محبت بڑھ جاتی۔ اس نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی، محبت کا دعویٰ کیا تھا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی محبت کو مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے مرد کو مضبوط بنایا ہے، اس کو زیادہ عقل دی ہے تو پھر اسے زیادہ مضبوطی کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت اس کو سمجھنا چاہیے تھا جب اس نے میرے کردار پر وار کیا اور مجھے کہا کہ تم جیسی عورت کو بازار میں بٹھا دینا چاہیے، تو کیا ایسا مرد کل کو میرا محافظ کہلا سکتا ہے؟ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ صورتحال تھی، اس وقت وہ اسی طرح سے رد عمل دے گا، اور غصے میں تو انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ اگر غصے میں انسان کچھ کہہ بھی دیتا ہے اور غصے میں کہی ہوئی بات کی اہمیت نہیں ہوتی تو دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو طلاق ہوتی ہے وہ ساری غصے میں ہی ہوتی ہے۔ پھر طلاق کو کیوں مان لیا جاتا ہے؟ اگر طلاق غصے میں ہو جاتی ہے اور پھر غصے میں انسان کی بات کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کہہ دیا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کبھی کسی نے کسی کو پیار سے طلاق نہیں دی، غصے میں ہی طلاق تو قبول ہو جاتی ہے، تو پھر باقی باتیں بھی غصے میں اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہیں۔ مجھے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے، میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو اپنے شوہر کی تو نہ تو کوئی کبھی عزت کرتی اور نہ ہی اس سے محبت کرتی۔ جہاں عزت ہوتی ہے وہاں محبت ہو ہی نہیں سکتی، جہاں عزت نہیں ہوتی وہاں کوئی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم جس کی عزت کرتے ہیں اس سے محبت بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ عزت نہ ہو اور محبت ہو۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، اسی کو ذمہ داری سمجھ کر میں ساری زندگی اس کی تربیت کروں گی، اس کا خیال رکھوں گی، اسے بہادر بناؤں گی کہ کل کو کوئی حامد اس کی عزت پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط۔ میری بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے دعا کیجیے گا۔ یہ میری سچی کہانی ہے۔